جی عامر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور ثقلین صاحب کو سلام۔ میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ ہی کے پروگرام میں کچھ مہینے پہلے جب یہ سارا شروع ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ پروبیبلی یہ JCPOA کے لگ بھگ ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ اب JCPOA بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران معاہدہ ہوا تھا، اس کو 2 سال بنتے لگے تھے۔ اس میں جو یورینیم کی ریچمنٹ ہے وہ 3.67% سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، سینٹریفیوجز کی کاؤنٹ تھی، IAEA کی انسپیکشنز تھی اور مانیٹرنگ تھی، یہ تمام چیزیں، اور اس میں تمام نیوکلیئر سٹاک پائل کا اور نیوکلیئر فیسلٹیز کا ڈسمینٹلنگ، یہ لفظ ہے اس میں، وہ موجود تھا۔ ابھی اس کی وہ ایک کمپریہنسو ٹریٹی تھی 2 ملکوں کے درمیان، جس میں تمام فیکٹرز جو ہیں، اس کا جو کمپریہنسو لفظ ہے، دوسرا لفظ اس کے ٹائٹل کا، اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو اس میں لپیٹ میں لے آیا تھا۔ اور اب جو آپ کے پاس یہ MOU ہے 1.5 صفحے کا، اس میں تو اٹس اے پلان ٹو میک اے پلان، تو اس میں تو کوئی پتہ نہیں اس میں کیا نکلتا ہے۔ ثقلین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی اتنا وزن نہیں ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہے، آج آپ نے JD وینس صاحب سے سنا کہ جی انسپیکشنز ہوں گی، جی مانیٹرنگ ہوگی، ویری گڈ، اور جی سٹاک پائلز کی ڈسمینٹلنگ ہوگی، اور ہم نے ان کی نیوکلیئر فیسلٹی تو انہوں نے اس دن بنانی شروع کی تھی، ڈسمینٹلنگ روک دی تھی، اور انریچمنٹ انہوں نے بڑھانی شروع کر دی تھی جس دن JCPOA سے انہوں نے وڈرا کیا امریکہ نے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ نہیں تھے تو وہ اس میں باؤنڈ نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی تیاری تو کرنی تھی دفاع کی۔ ان کو تو اس دن محسوس ہو گیا تھا کہ شاید یہ دن آ جائے گا جو ان کو دیکھنا پڑا ہے پچھلے 3 مہینے میں۔ تو اینی وے پوائنٹ از کہ یہ آج آ کے وہیں زیرو پہ کھڑے ہوں گے۔ ہاں لیکن جو ایک بات عام صاحب آپ نے کی، میں اگری کرتا ہوں اور ثقلین صاحب سے بھی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے۔ جو سٹیڈلز تھے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے، جیسے ہارورڈ یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی، کارنیل یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، برکلی یونیورسٹی، آئی کین کیپ کاؤنٹنگ، جہاں سے ویل ہیڈ سپرنگ کرتے تھے امریکن جمہوریت کے اور ان کے نالج بیس کے، اور اپنے بڑے فخر سے پوری دنیا میں، ان کے اوپر جو اینٹی سیمیٹزم کے تانے کے تحت مختلف قسم کی جو سختیاں کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ پوری امریکن سوسائٹی میں جو ایک قسم کا کردار ایک بدماشی کے تحت جو ہے سپریس کیا گیا ہے، ان کی تمام جو وہ روایات جو وہ دل کے بہت ہی قریب، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے ان کے کلچر کی، ان کے ملک کی، ان کی جمہوریت کی، ان کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے اور بالکل ان کا کچومر نکال کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ان پچھلے 2 سالوں میں، اور یہ جب سے یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے یہ اکتوبر 7 کے بعد جس طرح سے کیا ہے، تو وہ سارا بیکلیش ابھی تیار ہے۔ آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ ڈیموکریٹس نے باقاعدہ پریزیڈنٹ کی وار پاورز کو چیلنج کر کے، اس میں ریپبلکنز نے بھی ووٹ دیا، اور جو موڈ ہے اس وقت واشنگٹن میں اور پورے امریکہ میں، حالانکہ بہت سخت قسم کے جو ہے نا اوور دا ایئرز کنٹرولز بنائے گئے ہیں، ہالی ووڈ سے لے کے اخبارات سے لے کے نیوز میڈیا کی جو کنٹرول ہے، اور پارلیمنٹ کا، ان کے کانگریس کا، سینٹ کا، سیاسی حلقوں کا، ان کی ایڈمنسٹریشن میں، ان کی تھنک ٹینکس میں، جگہ جگہ جو ہے طریقے سے جال بوندے گئے ہیں سال لگا کر کے کہ یہ نوبت نہ آئے جو اب آ چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا اس میں، لوگ تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ثقلین صاحب کی بات کہ اسرائیل کو ان کے سامنے مکھی بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکھی تو مر گئی اب۔ تو آج میں سن رہا تھا مختلف چینلز پہ انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے کہ ایران میں تو رجیم چینج نہیں ہوا، لیکن اگر لبنان میں اور 2 اسٹیٹ سلوشن میں رکاوٹ بنے تو پھر اسرائیل میں رجیم چینج شاید ہو جائے۔ یعنی بالکل آپ سمجھ لیں کہ برعکس ہے، نائٹ اینڈ ڈے ہے جو آج سے 1-2 مہینے پہلے صورتحال جو ابھر رہی تھی اور اب جو آن نکلی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمفسس کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں جو کردار پاکستانیوں کے لیے بھی اہم ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہیں یا ہم نے یہ معاہدہ کروایا ہے، بلکہ اٹس مچ کلوزر ٹو ہوم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جب انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے وزٹ کیا تو انہوں نے برملا کہا کہ ہم افغانستان میں جو حکومت ہے اور جو TTP کو سپورٹ دے رہی ہے اس کو ہم بھرپور ان کی مدد کریں گے، مٹیریلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی اور فائنینشلی بھی۔ تو مطلب یہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہاں پر ظاہری بات ہے کوئی، تو یہ میرے خیال میں ایک وعلیکم السلام بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی اچھے طریقے سے سندور میں انڈیا کو مل گیا، اور اس جوائنٹ اگریمنٹ کے ذریعے سے نیتن یاہو صاحب کو بھی ہیپی برتھ ڈے کہہ دیا ہے پاکستان نے، تو بہت اچھا ہوا ہے۔ میں کہ ہم پاکستان بہرحال اب اس کے بالکل درمیان میں ہیں، اور نیو الائنسز کی بات ہوتی ہے، اور بڑی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارا پہلے بڑا تعلق RCD رہی ہوئی ہے، یہاں ہم OIC کا حصہ ہیں، پھر CPEC کے اندر چین آ جاتا ہے، سو یہ کافی ویلز ہیں جس کے اندر
ہم جو ہے اوور لیپ کرتے ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس خطے کی نئے خطوط اور پاکستان کا اس کے اندر کردار؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا کامنٹ جو ثقلین صاحب نے بات کی, میرا مکھی مرنے سے یہ مراد نہیں تھا کہ اسرائیل امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں, میں نیتنیاہو صاحب کی بات کر رہا تھا. لیکن بہرحال, اور میں ان سے جنرلی اگری کرتا ہوں کہ وہ بڑا ایک لانگ ٹرم تعلق ہے, اس کو ختم ہوتے ہوتے وقت لگنا ہے, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹرن دا کارنر. وہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اوپر اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر اور ان کے مطلب ابیلٹی ٹو ڈو تھنگس اسٹیلتھلی کے اوپر جو رلائی کرتے رہے ہیں, وہ جب معمر گدافی تھے یا مسلم بردرہڈ تھی ایجپٹ میں, یا صدام حسین تھے, یا فار دیٹ میٹر خمینی کی ایران تھا, یا پھر یہ مختلف جو لیبین یہ میں کہہ رہا ہوں سوری سیرین گورنمنٹ میں جو پرابلمس تھیں, وہ سارا ایک مطلب پورا فالٹ لائن تھا جس کو امریکہ سامنا کر رہا تھا. ون بائی ون وہ ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں, اور وہ ایک کم از کم جو ان کا ہیفٹ چاہیے تھی ان کو مینیج کرنے کے لیے, وہ ہمپ گزر گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ چیزیں مینیجبل ہے وہاں پر. آپ نے دیکھا کہ ابھی سیریا میں سے تیل ایکسپورٹ ہو رہا تھا اس جنگ کے دوران. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ضروریات تھی اسائڈ فرام دا گلوبل کارپوریٹ, جو ثقلین صاحب نے بات کی, جو جیو پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں معاملات ہیں, اس میں جو کاسٹ وے کرنی ہے کہ اسرائیل کو رکھنے کے لیے, اور یہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں یہ ہر ایک کے گلے میں جو ہڈی بنا کے تو ان کو ٹھونسنا کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے, یا پھر وہ اسرائیل کو تھوڑا سا کہیں کہ جی آپ بھی اپنی حدود میں رہیں اور سارے جو مل کے, جیسے کہ آپ نے میزائلوں کے بارے میں ایک مزاج نیا سنا ٹرمپ صاحب کا, یہ عکاسی کرتا ہے اوور آل میں سمجھتا ہوں فیلنگ کا جو امریکہ میں واشنگٹن میں ابھر رہی ہے. اظہار اس کا میزائلز کے ذریعے ہو گیا, لیکن یہ براڈر بھی ہے, کیونکہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سافٹ ٹچ رکھیں, آپ یہ بلڈنگ نہ گرائیں, ہر ایک جو ہے مطلب ان کی ساری باتوں میں یہ لینگویج تھی کہ آپ بھی اب بس کریں, بہت ہوگی, ہم نے کافی آپ کے لیے جو ہے نا یہ ہو گیا. اور جب آپ کی یہ بامنگ ہوئی, پتہ چلا کہ اسرائیل پہلے ہی جہاز چلا بیٹھا ہے اور امریکہ کو پیچھے سے پھر بامنگ کرنی پڑی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے تمام تر جو الیکشن اور اپنا جو وجود ہے ان کی گورنمنٹ کا, اس کے برخلاف جانا پڑا کہ ایک اور فار ایور وار جو ہے کھول دی, جبکہ وہ پیس کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کارپوریٹ بات ہے وہ اپنی جگہ, اس کی بھی تفصیل میں جا سکتے ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں پورے مڈل ایسٹ کے, وہ بہت تبدیل ہو گئے نسبتاً کہ کل کے اسرائیل. یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پنجابی کے اندر آخری ہوٹا سی اسرائیل دا, جو کچھ ہونا سی وہ ہو گیا. سو اینی وے دیٹ بینگ ایز اٹ میں, پاکستان کا جو کردار ہے یہ تو بالکل ابھر کے اب میرے خیال میں ارلی ڈیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیسک اینکر جو ہے سعودی عربیہ اور پاکستان ڈیفنس پیکٹ کا, وہ ابھر کے سامنے آ گیا. اور جو دوسرا فالٹ لائن کے طرف ہے ایران, وہاں پر پاکستان کا کردار جو ہے, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے پارلیمنٹ میں جب حالات بہت ہی سنگین تھے تو پاکستان کے نعرے بج رہے تھے, اور دوسری جانب جو انڈیا بہت زیادہ ڈپلومیسی اور پیسے اور بندرگاہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہ جی ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائیں گے بذریعہ ایران اور ہمارا کٹ جوڑ ہو گیا, انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ کوئی اس بات پہ شک نہ رکھے, ہم تو مکمل اسرائیل کے ساتھ ہیں, ہر چیز میں ساتھ ہیں. یعنی انہوں نے بیسکلی ایران کی ریلیشن شپ کو اٹھا کے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ان کے ڈارکسٹ آور میں. سو میرے خیال میں وہ جو سارا ایک چیز ابھر رہی تھی پاکستان کو انسرکل کرنی کچھ نہ کچھ, وہ تو ٹوٹلی ریورس ہو گئی ہے, اور پاکستان باقاعدہ ایک مڈل پاور بن کے سامنے آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں جو چیز پھینکنے والی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ 7 دن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر فیس لینی شروع کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز میں. تو یہ شاید امریکہ اس کو اپوز کرے نہ کرے, وہ کو نیا سبب بن جائے لڑائی کا نہ بنے, یہ مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ان کا ریزالو اور ان کا عزم اور ان کی ڈائریکشن وہ کلیئر ہے, کیونکہ یہ بات یہ بار بار کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں سائننگ کے بعد بھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیوائڈ میں جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ہسٹورک ہے, جو ایک برج کا کردار ادا کیا ہے OIC سے ہٹ کے, باقی تمام چیزوں سے ہٹ کے, ان حالات کی پیداوار کی بنیاد پر آپ سمجھ لیں پاکستان نے, یہ میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ ایران کی ثالثی کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, جس میں ایک مطلب 1400 سال پرانی جو ڈیوائڈ ہے اس کا شاید کوئی ملم پٹی کا سبب بنے, اور پاکستان میں ایک نیا تجارت کا اور ایک نیا راہداری کا اور یہ سارا سلسلہ جو پاکستان ہمیشہ خواہش مند رہا ہے
سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک کارک ان دا باٹل بن کے رہ گیا. دانیال جو ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس وقت میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ دانیال کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں جو ہے نا اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے. کافی دن سے یہ الیکشن ہو گئے ہوئے تھے, پھر یہ طے پا نہیں پا رہا تھا کہ اس کی کتنی سیٹیں ہیں, اور وہ فل میجورٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ وہاں پہ یہ ہے کہ 24 سیٹوں میں سے جو ہے نا 13 پہ میجورٹی بنتی ہے جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں. اس کے اندر جو ہے نا 6 نشستیں مسلم لیگ کے پاس ہیں اور 10 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. 4 استحکام کو دلوا دی گئی ہیں, اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ 2 ہیں انڈیپینڈنٹ, اور مجلس وعدہ مسلمین کی 1 نشست ہے. سو یہ فی الحال پیپلز پارٹی کو درمیان میں یہ غصہ لگ رہا تھا کہ جی شاید نہیں مل رہا. اس کے بعد بلاول جا کے ملے, اور پھر میں نے بھی ایک خبر دی کہ جی انہوں نے کسی محفل میں کہا ہے کہ میں بہت غصے میں آ گیا ہوں, تو وہ کیا کریں گے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بہرحال کر دیا, یا وہ کچھ مجھے لوگ الزام دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی اس خبر چلانے کی وجہ سے نا فی الحال ان کو حکومت مل گئی ہے. مگر وہاں نمبر جس طرح کے دانیال ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے نا کسی کی بھی حکومت بن سکتی ہے, کہ کیونکہ میجورٹی نہیں ہے تو یہ الٹم پلٹم چلے گی یا ایسے ہی اسٹیبلٹی رہے گی. جی میرے خیال سے وہ جو آپ جس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت میں وہ 4 انڈیپینڈنٹس یکلخت چلے گئے, تو وہ میرے خیال میں زمانہ 16 سیٹوں سے وہ جماعت جو ہے وہ استحکام پارٹی کھڑی ہوئی, 1 سیٹ نہ جیت سکی, اور یہ پاکستان کا ہی کمال ہے کہ 4 سیٹیں ان کو مل بھی گئیں, اور شاید مخصوص سسٹم بھی مل جائے گی مزید. اور جی وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو بھی کمال ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو پیپلز پارٹی کی 10 سیٹیں ہیں تقریباً نون لیگ کی بھی اتنی آ جائیں گی ماسوائے 1 کے, تو وہ پرفیکٹ ایک وہ بیلنس بن گیا. تو آپ پھر سمجھتے ہیں یہ معاملات, آپ تو ماشاءاللہ کور کرتے رہے نیشنل اسمبلی اور تمام امور کے اوپر آپ کا اپنا بہت اچھا عبور ہے, تو ہر چیز کہنے کے لیے نہیں ہوتی لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آج اخبار میں بھی میں نے دیکھا, وہ بزمارک ایک بڑے فیمس جرمن تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ حکومت کی کسی کی بات پہ کان نہ دھریں جب تک سے وہ اس کے اوپر انکار نہ کر دے. تو اگر وہ انکار کر دے تو سمجھ لے سچ ہے. انکار آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جناب کوئی شہباز شریف کا کوئی بھیج خطرے میں نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ان کو فی الحال انہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر جو ہے فلائٹ اپنی جو ہے کینسل کر دی ہے سوئٹزرلینڈ کی. میں مگر کیونکہ وقت محدود ہے سو بغیر اس کے کہ اپنے ہی میں میرے بڑے سوال ہیں بجٹ کے, مگر کیونکہ بجٹ اس کے بعد ویکینڈ آ جائے گا اور پھر شاید اگلے ہمارے پروگرام تک پاس ہو چکا ہو, آپ ذرا سم اپ کر دیں اوور آل 3-4 منٹ کے اندر کہ یہ بجٹ میں کیا کر رہے ہیں, اور پاکستان کے جو درینہ مسائل ہیں, ایگزسٹانشل مسائل ہیں, فار ایگزامپل ڈیٹ ٹریپ جو ہے, یا پاورٹی, بے روزگاری, غربت, مہنگائی, اس میں کیا دیکھیں آپ اس بجٹ میں عامر صاحب جو ہمیں اس حکومت کی شروعات میں جو فلسفے بتائے گئے تھے نا کہ سب کی برابری ہوگی اور ہم بھی اتنی ہی قربانی دیں گے, آپ بھی پیٹ پہ پتھر باندھیں, ایک تو اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. برابری 1% پہ کیسے ہوتی ہے مجھے بتائیں. یہ جو پی ٹی ایل ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس میں ابھی جو پہلے کی تو چھوڑیں وہ تو تھی 80 روپے سے زیادہ, لیکن ابھی جو انکریز ہوئی ہے وہ 77%, وہ 85% ہمارے 2 ویلر اور 3 ویلر یعنی غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ادھر جو ریٹیل کلاس ہے آپ کو پتہ ہی ہے ان کے کیسے مکان ہوتے ہیں خوبصورت اور کہاں وہ رہتے ہیں, ان کے لیے 1%. تو یہ ماشاءاللہ ہم نے برابری کر دی ہے. پھر آپ ایگریکلچر ٹیکس پہ آ جائیں, ادھر بھی بتایا گیا کہ جی ان کے اوپر بھی وہی انکم ٹیکس لاگو ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہ ہم لوڈو کھیلتے رہے 2 سال سے کہ جی کر رہے ہیں, قانون بن رہا ہے, لیٹ ہو گیا, ٹائم مانگ لیا, فلڈ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو پروونشل بجٹس آئی ہیں, خاص طور پہ نون لیگ نے جنہوں نے فلسفے پڑھائے, اس میں دوبارہ اس مد میں جو ہے تقریباً ان کو معافی دے دی گئی ہے. بتایا گیا کہ جناب سب کو برابری سے, اور یہ خود دیکھیں گے ماشاءاللہ. تو وہ کیا ہوا جی, ریل اسٹیٹ والوں کے سارے ٹیکسز ختم کر دے. پرسوں تک ہمیں پڑھاتے رہے کہ جی یہ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے, لوگ فائلیں خرید کے بیٹھے رہتے ہیں, اس پیسے کو ہم نے کام پہ لگانا ہے اور یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی میں جائے گی, اس لیے ہم نے یہ ٹیکسز لگائے, یہ سارا کچھ, اور یہ ٹرانزٹ ہم نے کرنا ہے اس میں سے وغیرہ وغیرہ, وہ سارا کچھ پٹھا وہیں کا وہیں بیٹھ گیا. تو یہ جو ایک فلسفہ, ایک نعرہ میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ برابری والا فلسفہ تو آپ نے سن ہی لیا. ایک فلسفہ ان کا نیا تھا کہ جو ہمارا تسلسل جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں آپ. اصل میں ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم تو جناب بس جا رہے تھے چاند کے اوپر, وہ ایلان مسک کی وہ اسپیس ایکس کی طرح,
اس میں بیچ میں آپ نے تجربے یہ نئے تجربے کیے تو پھر آپ نے منہ کی کھائی اور یہ وہ سارا. تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہمارا تسلسل نہ خراب. تسلسل ان کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمیں خود پڑھاتے رہے کہ جناب آپ سولر پینل لگائیں, سولر از دا وے فارورڈ. اور سارے سیاسی یہ جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کے اسکولوں کی چھتوں کے اوپر بینکوں کو کہہ دیا گیا, اسٹیٹ بینک کو ڈنڈا دے دیا گیا, سب نے سولر لگائے. وہ ابھی تک تمہارا تسلسل برقرار تھا, آپ نے کہا کہ سولر نے پٹھا بٹھا دیا, اب یہ بند کریں. تو وہ تسلسل جو ہے اس کا بھی آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. تو یہ تسلسل اور برابری اور یہ جو لے کے آئے نا فلسفے ماشاءاللہ یہ جھاڑتے رہتے ہیں, اس میں سے نکلا کچھ نہیں. اور پاکستان کی عوام کو اس بجٹ میں سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کا اور کچھ نہیں ملنا. یہ بات میری یاد رکھنا, ریکارڈ کرنا اپنا پروگرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹنکرنگ کی ہے, انہوں نے کوئی جو میسو اقدام دیکھیں. پاکستان فلی بلیڈ کر کے آئی سی یو میں اس وقت بند ہے. ہم ابھی بھی دیوالیے کے بالکل ادارے پہ کھڑے ہیں. یہ جو ابھی یو اے نے ہم سے پیسے مانگ لیے, اس سے ان کو ریمائنڈر نہیں آیا کہ کتنی ایمرجنسی ہے یہاں پر. مطلب 1 بلین کے لیے آپ رو رہے ہیں, جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑا کمال کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے وہ اقدام کدھر ہیں جو آپ کو ایمرجنسی احساس کروا رہی ہیں. یہ ہم سنتے رہے. اور انگزیب صاحب کے ابھی جی 15 میٹنگ ہو گئی ہیں, اگلے مہینے جناب 15.5 ہوئیں گی, اس کے بعد 30 پہ چلے جائیں گے ہم, اور ریویو ہو رہا ہے جناب. اور ایسے چھٹ منگنی دے پھٹ ویا, اب چلیں ہم بس نکلنے لگے ہیں جناب, پیسے بچا رہے ہیں ہم آپ کے لیے. وہ 1 سنگل روپیہ اور کیا وہ جو غریبوں کے لیے بیچارہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کچھ نہ کچھ چلے, وہ آٹا ہی تھوڑا بہت 2 روپے سستا مل جاتا تھا, کرپشن ہی صحیح, وہ سارا اس پہ نزلہ کرا دیا. یہ جو موٹی وہ جس کو فیٹ کیٹس کہتے ہیں, موٹی بلیاں اور مگر مچھ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں, وہ اس طرح ہی دندن آتے. پھر مگر بچوں کی بات نہ کریں, میں کوئکلی جو ہے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ 1-2 منٹ ہیں اس کے اندر. میں احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے کی خبر پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی جو ناروال ہے نا وہ تو لاہور سے بھی بہت آگے چلا گیا, وہ چند تو گنا لے جانا, ایک تو میری مہربانی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو شکر گڑھ ہے آپ کا شہر, وہ باکو سے بھی آگے چلا گیا ہے. تو لاسٹ ٹائم جو میں شکر گڑھ گیا تھا 1-2 سال پہلے, میری اپنی کمانیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں, میری گاڑی کی کمانیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں. یہ اب میں گیا نہیں, کس طرح کے باکو بن گیا ہے. نہیں جی ایسا کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جو ناروال کی قسمت بدلی ہے نا جی, وہ اس وقت بدلی ہے جس وقت یہ ضلع ڈکلیئر ہوا. یہ جب ضلع ڈکلیئر ہوا تو اس وقت اصل میں یہ ساری جو مختلف قسم کی انتظامیہ اور مختلف قسم کا بجٹ مختص کرنا, اور پولیس کی اور یہ دفاتر اور یہ تمام یونیورسٹی اسکول ایجوکیشن سب, کیونکہ باقی ضلعوں کی برابری کا ہمیشہ ہر صوبائی حکومت کی تسلسل سے کوشش رہتی ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو. تو اس میں جو ہے پاکستان کی بہت بہتری ہوئی ہے. باکو بنا ہے کہ نہیں شکر گڑھ؟ نہیں جی, کہاں وہ بیچارے دکانداروں کا جو ان کی ساری دکانیں تھیں وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ٹوٹی ہیں, اور پھر انہی کے اوپر انگوٹھا رکھ کے ان کے گلے کے اوپر پہلے ان کا کاروبار بند کیا, پھر ان کو کہا کہ اب آپ بتیاں لگوائیں اور ہمیں جشن کا ماحول بھی دیں. تو وہ بیچارے بتیاں بھی لگائے بیٹھے ہیں. آپ دل سے آپ کو الیکشن تو کروائیں نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باکو بنا ہے یا چڑیا گھر بنا ہے. بس مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کے مرحوم والد صاحب جو ہے باکو سے ڈاکٹر لے کے آ گئے تھے, جنہوں نے شکر گڑھ کی صورتحال دیکھ کے وہ بیچارے اپنی سیونگز بھی جاتے وقت روتے روتے گئے تھے, اور سارے پیسے انہی شکر گڑھ والوں کو دے گئے تھے کہ ان بیچاروں کو ضرورت ہے. تو اس لیے باکو کے ساتھ کمپیریزن مجھے, میں دوبارہ چیک کرنے ضرور آؤں گا کہ باکو بھی دیکھوں گا اور ناروال بھی دیکھوں گا کہ لاہور کے پوش علاقوں سے کتنا آگے چلا گیا ہے, ان کا بہت آگے چلا گیا ہے. تو میں بہت آگے کے اوپر جو ہے نا اگلے پروگرام تک یہ موقوف کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. دانیال عزیز ہم سے گفتگو کریں.